آج ماہ ربیع الاول کا چاند دیکھ کر جو شخص سورت کوثر اس طرح پڑھے گا، حضور کی آمد کا صدقہ پورا سال کروڑوں ملیں گے آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ماہ ربیع الاول کا چاند دیکھ کر پڑھنے والا سورہ کوثر کا ایسا خاص وظیفہ آپ کے حوالے کرنے جا رہی ہوں، جسے پڑھ کر رزق، دولت، شہرت جو بھی مانگو گے رب کریم غیبی خزانوں سے عطا فرمائے گا۔ ہاں، یہ وظیفہ صرف وہی پڑے گا جسے رب کی طرف سے توفیق ہوگی، جسے رب کریم دولت، عزت، شہرت سے نوازنا چاہتا ہے۔ جو شخص بھی آج اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیتا ہے، اللہ پاک پورے سال کے دن پھیر دیتا ہے۔ جب بھی کوئی مشکل پیش آئے، پیسوں کی ارجنٹ ضرورت پڑ جائے یا کسی بھی چیز کی حاجت ہو، تو اللہ سے اس عمل سے رجوع کرنا سب سے بہترین ہے۔ صرف اللہ کی ذات پر یقین رکھنے سے انسان کا دل مضبوط ہوتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میرا رب ہر شے پر قادر ہے، ہر چیز کا مالک ہے، ہر شے کا پالنے والا ہے، سب کچھ اس کے قبضہ میں ہے۔ اللہ اتنا بے نیاز ہے کہ جب وہ دینے پر آتا ہے، نہ شکلیں دیکھتا ہے، نہ اعمال دیکھتا ہے، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ اگر آپ رزق چاہتے ہیں رزق مانگ لیں، دولت چاہتے ہیں دولت مانگ لیں، آج جس چیز کی بھی نیت کر کے بیٹھو گے، مسلح چھوڑنے سے پہلے ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ یہ رزق اور دولت کا اتنا خاص وظیفہ ہے کہ رب کی ذات تمام محتاجیاں ختم فرما دیتی ہے۔ جب بندہ دنیا کی محتاجی سے نکل کر رب کا محتاج ہو جاتا ہے، رب کی پناہ میں چلا جاتا ہے، تو پھر دنیا کی کون سی طاقت ہے جو آپ سے آپ کی کامیابی کو چھین سکتی ہے؟ کون ہے جو آپ کو کامیاب ہونے سے روک سکتا ہے؟ کیونکہ رب کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی دینے والا بھی نہیں۔ بے شک ہر بندہ رب کا ہی غلام ہے، ہر بندے کو نوازنے والا بھی تو ہی ہے۔ پھر کیوں نہ آج اللہ رب العالمین سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے مانگا جائے، اہل بیت کے وسیلہ سے مانگا جائے، اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی وجہ سے ہی اللہ پاک نے پوری دنیا بنائی۔ اگر آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ پیش کریں گے تو لازمی آپ کی ہر دعا قبول ہوگی، ہر حاجت پوری ہوگی، بیڑے پار لگ جائیں گے، آپ کے مقدر میں ہر چیز لکھ دی جائے گی۔ آج ایک ایسا خاص وظیفہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ آج آپ یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ کو راضی کر سکتے ہیں، جو چاہے اللہ سے مانگ سکتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، یہ وقت بار بار نہیں آتا۔ آج رب کریم سے مانگنے کا وقت ہے، آج رب کریم سے اپنی حاجات کو پوری کروانے کا وقت ہے، آج اپنی پسند کے فیصلے کروانے کا وقت ہے۔ سفر کا مہینہ بڑی تیزی سے گزر گیا۔ اگر آپ اس مہینے میں رب کریم کو راضی نہ کر سکے، اپنی حاجات پوری نہ کروا سکے، تو آج ماہ ربیع الاول کا چاند دیکھ کر آپ نے یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے ترتیب سے لازمی پڑھنا ہے۔ آج آپ نے اس وظیفے کو پڑھ لیا، پھر اگلا پورا سال اللہ رب العالمین رزق دولت سے مالا مال فرما دے گا۔ آپ جس چیز کی خواہش کریں گے اللہ پاک آپ کی قسمت میں لکھ دے گا۔ آج یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ رب العالمین سے مانگ لیا جائے۔ آپ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہے انڈیا سے ہیں، پاکستان سے ہیں، بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ربیع الاول کا چاند نظر آ جائے تو آپ نے دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر اس وظیفے کو لازمی پڑھنا ہے۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی قید ہے۔ آپ دکان پر ہیں، دکان پر پڑھ لیں، دفتر میں پڑھ لیں، کاروبار میں ہیں، سفر میں ہیں، چلتے پھرتے، لیکن ربیع الاول کا چاند نظر آتے ہی یہ وظیفہ آپ نے ضرور پڑھنا ہے، کیونکہ اس وظیفے کی فضیلت برکت کو میں جانتی ہوں۔ آج تک یہ عمل جس کو بتایا، جس نے بھی پڑھا، جس حاجت کے لیے پڑھا، رب کریم نے مالا مال فرما دیا۔ آج رب کریم سے جو بھی مانگنا چاہتے ہیں مانگ لیں۔ آئیے ناظرین، اب جان لیتے ہیں آپ نے یہ وظیفہ کیسے پڑھنا ہے، کن کن باتوں کا خاص خیال رکھنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نیو ہیں، ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا، کیونکہ میں روزانہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتی رہوں گی۔ اب عمل کیا ہے؟ آج ربیع الاول کا چاند دیکھنے کے بعد آج کی پوری رات اور کل کا پورا دن آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر یا چلتے پھرتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف کا نذرانہ پیش کر کے آپ نے 3 بار، 7 بار یا 11 بار جتنی بار ہو سکے درود شریف پڑھیں، اور پھر اس کے بعد آج کا مختصر سا اور آسان سا وظیفہ ہے جو آپ نے کرنا ہے۔
آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں، ثواب کی نیت سے میرے ساتھ ایک بار مل کر درود ابراہیمی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ہی ساتھ ہی آپ نے اپنے مقصد کی نیت کر لینی ہے۔ جو بھی آپ کا مقصد ہوگا، رزق کے لیے پریشان ہے، بیٹیوں کے نصیب کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی تنگ دست ہے، لاچار ہے، کوئی اللہ رب العزت کی رحمتوں کو پکار رہا ہے، کسی کا کاروبار چلتا ہوا ٹھپ ہو گیا ہے، جس کا جو مقصد ہے، جو حاجت ہے، آپ یہ مت سوچیں یہ کام کیسے ہوگا، رب کرائے گا۔ ہر کام رب کی کرانے سے ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات پر کامل یقین اور بھروسہ کرنا ہے۔ وظیفہ آپ کی تمام پریشانیوں کو، تنگ دستیوں کو ختم کر دے گا۔ بس آپ نے اپنے خاص مقصد کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا، جس کام کے شروع میں تعوذ و تسمیہ پڑھی جاتی ہے اس کام میں برکت ہو جاتی ہے، سلامتی ہو جاتی ہے۔ جب آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر لی، تعوذ تسمیہ بھی پڑھ لیا، اب یوں محسوس کرنا ہے جیسے دنیا جہاں سے آپ کا تعلق ختم۔ آپ روزہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ رب العزت کی ایک صفت کا وظیفہ ہے۔ یہ سورہ اخلاص کی دوسری آیت بھی ہے۔ آپ نے پہلے نمبر پر اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ آج جو شخص کہتا ہے میں کئی سالوں سے وظائف پڑھ رہا ہوں، کئی سالوں سے تسبیحات کر رہا ہوں، کئی سالوں سے در بدر کی ٹھوکریں بھی کھا رہا ہوں، لیکن نہ تو میرے گھر کے حالات بدلتے ہیں، نہ ہی میری خوشیاں آسان ہوتی ہیں، نہ ہی میری تکلیف مصیبتیں جان چھوڑتی ہیں، آج اللہ الصمد پڑھنے کی دیر ہے۔ اگر آپ کے گھر کے کونے کونے سے غربت تنگ دستی کا خاتمہ نہ ہو جائے تو پھر کہنا۔ جب بھی آپ پریشان ہو، مصیبت میں ہو، تکلیف میں ہو، اپنا ہر دکھ، اپنی ہر تکلیف اللہ کے سامنے رکھو، اللہ سے بیان کرو، اپنی ہر تکلیف کو دور کرنے کے لیے اپنے دل کا حال ہمیشہ اللہ کو سناؤ۔ وہ تماشا نہیں دیکھتا بلکہ آپ کی کسی بھی بات کو ظاہر ہونے سے پہلے آپ کی غیبی مدد فرماتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی غربت، آپ کی تنگ دستی، آپ کی بیماری، پریشانی، مصیبتوں کا تماشا بننے سے پہلے آپ کی غیبی مدد ہو جائے، غیب سے کوئی راستہ بن جائے، تو یاد رکھیے گا اللہ الصمد کا وظیفہ آج آپ کے لیے غنیمت ہے۔ یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ سے جو مانگو گے، جتنا مانگو گے، جیسا مانگو گے، اللہ رب العزت فوراً عطا فرمائے گا۔ لیکن اس کے لیے آج آپ کو اللہ الصمد پڑھنا ہوگا۔ آپ نے کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ سے سماعت فرمائیے گا۔ اللہ الصمد ایک بار ہو گیا، اللہ الصمد 2 بار ہو گیا۔ آپ نے اسی طرح اللہ الصمد کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ 21 بار پڑھنے کا مطلب ہے کہ آپ 21 بار پڑھ کر اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، 21 بار پڑھ کر اپنے مقصد کو، اپنی حاجت کو پورا کروانا چاہتے ہیں۔ اپنے دائیں اور بائیں کندھوں پر نظر ماریں، کیونکہ آپ کے بائیں کندھے پر بھی فرشتے موجود ہیں، آپ کے دائیں کندھے پر بھی فرشتے موجود ہیں، اور جب آپ دائیں بائیں کندھے پر نظر مارتے ہیں، اللہ الصمد کو پڑھتے ہیں، تو فرشتے اللہ الصمد کا ذکر اپنے اپنے رجسٹر میں لکھ لیتے ہیں، اور جیسے ہی فرشتے اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں، آپ کے نام اعمال اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، فرشتے بندے کا نام پیش کرتے ہیں، فرشتے کہتے ہیں کہ یہ بندہ آپ کے لیے اللہ الصمد کی تڑپ رکھتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں گواہ رہنا، میں اس بندے سے راضی ہوں، میں نے اسے اللہ الصمد کی برکت سے مالا مال کیا، جاؤ یہ جو مانگتا ہے عطا فرما دو، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے اللہ الصمد کو بتائے گئے طریقہ ترتیب سے پڑھنا ہے۔ چھوٹی سی غلطی کوتاہی بھی آپ کو اس وظیفے سے مایوس کر سکتی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ ویڈیو مکمل دیکھیں، ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز آپ کو سمجھ آ جائے گی، پھر وظیفے کا فائدہ بھی ہوگا۔ اللہ الصمد 21 بار پڑھنے کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ قرآن سورت کا وظیفہ ہے۔ یہ قرآن سورت الحمدللہ ہر کسی کو زبانی آتی ہے۔ یہ قرآن سورت پڑھنے والا اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ کا لاڈلا ہو جاتا ہے، اللہ کا پسندیدہ ہو جاتا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے ایسے بھائی بہنیں ہیں جو کہتی ہیں کہ جب ہم دعائیں مانگتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ ہم نے دعا تو مانگی لیکن ہماری دعا قبول ہوئی نہیں، ہماری دعا کا وہ اثر نہیں ملا۔
اس حوالے سے ایک آدمی نے کسی بڑے بزرگ سے پوچھا کہ میرا اللہ اس وقت کیوں نہیں سنتا جب میں مانگتا ہوں؟ تو بزرگ نے مسکرا کر کہا، بھائی وہ تیرے گناہوں کی سزا بھی تو اس وقت نہیں دیتا جب تو گناہ کرتا ہے۔ ناظرین، کتنی پیاری بات ہے! جو لوگ مشکل وقت آنے پر بے صبرے ہو جاتے ہیں، جلد بازی کا مظاہرہ کرتے ہیں، وہ اس بات کو یاد رکھیں کہ جب ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں تو میرا اللہ ہمیں فوراً اس کی سزا نہیں دیتا۔ اس لیے جب بھی دعا مانگیں، جب بھی کوئی وظیفہ پڑھیں، اللہ سے صبر کے ساتھ مانگیں۔ اللہ آپ کی دعا کو کبھی بھی رد نہیں کرتا، وہ آپ کی دعا کو قبول کرتا ہے، آپ کو خزانوں کا مالک بھی بناتا ہے، لیکن آپ کے حق میں جو بہتر ہوتا ہے پہلے وہ فیصلہ فرماتا ہے۔ جب کوئی بندہ سورہ کوثر پڑھتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کا لاڈلا ہو جاتا ہے، اللہ اپنی وعدنیت کے طفیل رزق دولت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ آج سورہ کوثر کا یہ وظیفہ آپ کی تقدیر کو بدل کر رکھ دیتا ہے، نصیب کے بند تالے کھول کر رکھ دیتا ہے۔ ایسا موزہ ہوگا کہ آپ اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ لیں گے آج کس طرح اللہ رب العزت نے آپ کے گھر کو خوشحال کر دیا۔ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آپ سورہ کوثر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 29 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ جب 29 بار سورہ کوثر کو پڑھ لیں تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک تو یہ مستند خاص اعمال ہیں، جس طرح بتایا جائے ویسے ہی پڑھنا ہے، اس میں کوئی رد و بدل کرنے کی اجازت نہیں۔ اور دوسرا، چھوٹے وظیفوں سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ تھوڑا پڑھیں لیکن اچھے طریقے سے پڑھیں، یقین کامل کے ساتھ پڑھیں۔ بعض اوقات بڑے بڑے وظیفوں سے انسان کا دھیان ہٹ جاتا ہے، اسے سمجھ نہیں آتی، اس کی توجہ بھی کھو جاتی ہے۔ اس لیے تھوڑا وظیفہ پڑھیں لیکن رب سے اتنا مانگیں کہ رب کی ذات آپ کو خزانوں کا مالک بنا دے، آپ کے گھر کے حالات کو بدل دے، آپ کی بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ ہو جائے۔ اصل مقصد رب کریم کو راضی کرنا ہے۔ آپ نے سورہ کوثر کو کس طرح پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، آپ کو میں نے بتا دیا۔ اب آپ نے تیسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ رب العزت کے دو ناموں کا وظیفہ ہے۔ ایک اللہ رب العزت کا ذاتی نام ہے، ایک اللہ کا صفاتی نام ہے۔ آپ نے یا کریم یا اللہ کو پڑھنا ہے۔ یا کریم کا مطلب ہے اے کرم کرنے والے، یا اللہ کا مطلب ہے اے میرے اللہ، یعنی اے میرے معبود۔ جب بندہ یا کریم یا اللہ پڑھتا ہے تو اللہ پاک کے قریب سے قریب تر ہو جاتا ہے۔ آپ نے یا کریم یا اللہ کو کیسے پڑھنا ہے؟ توجہ سے سماعت فرمائیں۔ یا کریم یا اللہ ایک بار ہو گیا، یا کریم یا اللہ دو بار ہو گیا۔ آپ نے اسی طرح ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے یا کریم یا اللہ کو صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار پڑھنے کے بعد اب آپ نے آخر میں وہی درود شریف پڑھنا ہے جو وظیفے کے آغاز میں پڑھا تھا۔ جتنی تعداد میں پڑھا تھا آپ کا وظیفہ مکمل ہوتا ہے۔ اب آپ نے رب کریم سے گڑ گڑا کر، فقیر بن کر، بھکاری بن کر، رو کر اللہ کریم سے اپنی جو بھی مقصد ہے آپ نے دعا کرنا ہے۔ اللہ کریم آپ کو جھولیاں بھر بھر کے عطا فرمائے گا۔ اللہ اپنے بندے سے بہت پیار کرتا ہے، اللہ اپنے بندے کو نوازنا چاہتا ہے۔ اللہ کریم فرماتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا اس کو میں عطا کروں، تو جب اللہ کریم خود فرما رہے ہیں کہ مجھ سے مانگو میں عطا کروں، تو پھر ہم مانگنے میں کیوں دیر کرتے ہیں؟ ہم اللہ کریم سے جو بھی مانگیں گے اللہ کریم ہمیں اپنے خزانے میں سے عطا فرمائے گا، اور جھولیاں بھر بھر کے عطا فرمائے گا، غیبی طریقے سے عطا فرمائے گا۔ آپ کا تصور بھی نہیں ہوگا کہ یہ کہاں سے ملا رزق مجھے اتنا زیادہ۔ تو آپ نے انشاءاللہ اس وظیفے کو مکمل یقین کے ساتھ کرنا ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میرا سنانا آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے سمجھنے اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لے کر کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہوں، آمین۔ جزاک اللہ۔